السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر سب ساتھی تعوذ اور تسمیہ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر اگر اجازت دیتے ہیں، شامل ہوئے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب آج ماشاءاللہ ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہوئے۔ جی سر میں جی سر معاملات ہے۔ اچھا ایسا ہے کہ اس کی ریویژن ہم بعد میں کر لیں گے، ٹھیک سر۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ یہاں سے چلتے ہیں، ٹھیک ہے، اس نے بار بار آنا ہے۔ اچھا آیت الدین جو ہے یہ بتایا تھا کہ سب سے لمبی آیت، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لین دین کے لیے ہی بتایا کہ بھی اس کو لین دین کو کس طریقے سے کرنا ہے، وہ ہم نے تفصیلاً پڑھا۔ اب اس کا آخری حصہ یہاں جو آ رہا ہے وہ، اور سنت مطہرہ سنت مبارکہ جو ہے وہ کیا ہے، ان دونوں کو ملا کے ہم اس آیت کا ترجمہ کریں گے۔ اس کو تھوڑا سا اوپر کر لیں جی۔ اچھا وہ تو تھی کہ بھئی آپ اس میں لین دین کر رہے ہو، ادھار ہے تو اس کو تم لکھ لیا کرو، اور لکھنے کے اندر کہا کہ جو کاتب ہے وہ بھی انکار نہ کرے، اور 2 گواہ بنا لیا کرو، اگر 2 گواہ نہیں ملتے تو پھر 1 مرد اور 2 عورتیں ان گواہوں میں سے جنہیں تم پسند کرتے ہو۔ اور اس کے بعد پھر آیت الدین جو ہے چلتی ہے، واللہ بکل شیء علیم، کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بھی جو ہم سفر پر ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ نے سفر کا ذکر کیا، وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، یہ آیت ہے۔ اب یہاں تو سفر کے بارے میں آیا، تو وَإِن كُنتُم کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اگر تم ہو اگر تم ہو علی سفرٍ، سفر پر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک حالت بتائی کہ اگر تم سفر پر ہو، ولم تجدو، اور تم نہ پاؤ، کاتباً، کاتب لکھنے والا، کوئی لکھنے والا موجود نہیں ہے، یا اشیاء نہیں ہے جن سے لکھا جاتا ہے، یا کوئی ایسی چیز آ گئی کہ جس کے اندر لکھائی ہو ہی نہیں سکتی، تو کیا کروں؟ اب یہ لفظ آ رہا ہے، یہ تھوڑا مشکل ہے، اس کو بڑے اچھے طریقے سے دیکھتے ہیں۔ فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو رہن رکھ لیا کرو، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، قبضے میں لی ہوئی یا قبضے میں دے کر، یعنی کہ جو قرض لینے والا ہے یا جس نے وہ قرض ادھار لینا ہے، وہ کیا کرے کہ اب رہن کیا ہے؟ رہن کے 3 معنی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ضمانت کے طور پر کوئی چیز دے دیتے ہو، تو وہ جو ضمانت کے لیے دینے والی چیز ہے اس کو رہن کہتے ہیں، اور رہن بھی ہمارا لفظ موجود ہے اپنی زبان کے اندر۔ اور تیسرا لفظ ہے گروی، کہ گروی رکھنا کسی چیز کو اور اس کے بدلے میں دار یا کوئی چیز وہ لے لینا۔ مثلا یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی قیمتی چیز ہے، اس وقت آپ نے پہنی ہوئی ہے، تو آپ وہ دے دیں گے قرض دینے والے کو، اور وہ جو دینا ہے اس کے ہاتھ میں تھما دینا، یا اس کا وارث تو وہ نہیں بنے گا، مالک نہیں بنے گا، وہ یہ ہے کہ اس کے قبضے میں ہوں گی، مالک آپ ہوں گے۔ تو لہذا مقبوض مفعول کے وزن پر بنا ہے کہ جس پر قبضہ کیا گیا ہو، یہ ہے۔ تو فارحان مقبوضہ کا ترجمہ ہوگا تو رہن
قبضے میں رہن کو قبضے کے طور پر قبضے میں دے دیا کرو. اب دوبارہ اس کا میں ترجمہ کرتا ہوں. اگر تم کسی سفر پر ہو اور تم لکھنے والا نہ پاؤ تو رہن قبضے میں دے دیا کرو. اور کیا ہوگا اس کا؟ قبضے میں ادھار دے لی دیا گئی کرو. چیز کو رہن میں دے. ہاں جی. اب ترجمہ جو ہے اس کا ذرا آپ کریں، اس کو اور خوبصورت بناتے ہیں جی. ویسے کیسے بھائی آپ کریں. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور اگر تم سفر پر ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ، فَارِحَانٌ جی مَقْبُودَ، تو رہن قبضے میں دے دیا کرو. اچھا، یا رہن قبضے میں دے دیا کرو. ٹھیک ہے. تو قبضے میں لی گئی چیز کو یہ رہن میں دے دیا. نہیں، کیونکہ سر یہاں پہ دے دیا کرو مجھے اس لیے زیادہ بہتر لگ رہا ہے کیونکہ لکھنے والا وہی ہوتا ہے، لکھنے کا حکم اسے ہی ہے جس نے قرضہ لیا ہے، جو مقروض ہے. وہ ظاہری بات ہے جو مقروض ہے وہ رہن تو وہی دے گا نا، قرضہ دینے والا تو رہن نہیں دے گا نا. نہیں لیکن وہ نہیں ہے، مقبوضات کا وہی مطلب بتا کیا رہے ہے؟ ہیں نا. تو جو قرضہ لینے والا ہے اصل میں ترجمہ جو ہے نا وہ آسان ہو جائے، ہم اس کی طرف توجہ دے رہے ہیں. ورنہ سب کو سمجھ ہے کہ جو قرضہ لینے والا ہے اس کے پاس کوئی قیمتی چیز ہے تو وہ اس کو دے دے گا دوسرے آدمی کو، اور وہ جو دے گا اس کے ہاتھ میں تو وہ اس کے قبضے میں دے گا. یہ نہیں ہے کہ اس کو مالک بنائے گا. اور تو گارنٹی. یہ ہے اس کا مفہوم. اب اس کو اپنے الفاظ میں کیسے کہنا ہے، یہ آرٹ ہے جو ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر تم کسی سفر پر ہو اور تم کوئی لکھنے والا نہ پاؤ تو فارحان کا ترجمہ الگ کر لیتے ہیں. تو رہن رکھ لیا کرو مقبوضہ قبضے میں دے کر. یا قبضے میں لے رہن، کر رہن رکھ لیا کرو، یہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا قبضے میں نہیں، فارحان قبضے تو میں لے رہن کر. رکھ لیا کرو مقبوضہ. اب اس کا ترجمہ ہوگا قبضے میں دے کر. جی، قبضے میں رہن دے رکھ کر لیا کرو زیادہ. قبضے میں دے کر. جی رہن رکھ لیا اچھا کرو کوئی چیز ہاں جی. قبضہ میں لے کر. نہیں میں ابھی میں کوئی چیز کی طرف بھی آ رہا ہوں. اب میں تیسرا ترجمہ کرنے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ بریکٹ میں کر لیں. تو فارحان تو کوئی چیز رہن رکھ دیا کرو مقبوضہ قبضے میں دے کر. اب وہ دینے والا دے گا، قبضے میں دے گا، لیکن جو لینے والا ہے وہ قبضے میں لے گا. تو لہذا یہ نہ سوچئے گا کہ مقبوضہ کا مطلب صرف قرض اپنا لینے والے کے لیے ہی ہے. یہ مقبوضہ قبضے جو قرض دینے والا ہے اس کے لیے بھی ہے کہ وہ قبضہ لے گا اور یہ قبضے میں دے گا. ایسا ہے جی ہاں، لیکن جس نے جی. لینا ہے قرضہ اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، اس سے یہ چیز ہی ہے، اس کی مقبوضہ ہوگی تو وہ رہن میں دے گا نا. اگر اس کی مقبوضہ ہوگی تو رہن والے کو تب دے گا، مقبوضہ بنے گا جب رہن دے گا. تو رہن کے لیے لے گا تو مقبوضہ چیز اس کے پاس ہوگی تو اس کو دے گا. کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، نہیں پراپرٹی ہو سکتی ہے، سونا اچھا چاندی ہو آپ سکتا ہے، کوئی بھی تھوڑا چیز. سمجھیں پروفیسر، میں نے سمجھاتا ہوں. آپ سمجھیں یہ کہ آپ کے پاس ایک گھڑی ہے، راستے میں آپ جا رہے ہیں، آپ کو چاہیے تھے اپنا 1000 روپیہ. آپ گھڑی آپ کی ہے 1200 کی یا 1000 کی. آپ اس کو کہتے ہیں کہ آپ یہ گھڑی لے لیں، آپ یہ گھڑی لے لیں. آپ وہ کس کو دیں گے؟ آپ گھڑی جس سے پیسے لینے ہیں. لیکن اچھا، گھڑی میری وہ مقبوضہ ہے قبضے میں جو آپ میرے کس قبضے کے میں ہے. قبضے میں دیں گے؟ جس سے قرض لینا ہے اس کے قبضے میں دیں گے. یہ جو قبضے میں دی ہوئی ہے اس کو مقبوضہ کہتے ہیں. جو مقبوضہ کس کو کہتے ہیں؟ قبضے میں دی ہوئی اور قبضے میں لی ہوئی، دونوں اس کے معنی میں بتا رہا ہوں کہ جو
अपना देगा, वो उसको कब्जे में देगा जो उधार लेने वाला है घड़ी को। अब घड़ी क्या है? रहन है, और वो जो कब्जे में आ गई है, जो देने वाला है कब्जे में देगा, जो लेने वाला है वो कब्जे में लेगा। समझ आ रही है? तो हम सिर्फ जी। एक तर्जमा कर लेते हैं, कब्जे में ली हुई कर लें, ठीक है सर, रहन जो तो भी रहन करेगा। रख लिया करो, कब्जे में ली हुई, ये कर लें। हाँ जी। चले ऐसे कर तो लो सर। कोई चीज रहन रख लिया करो, कब्जे में ली हुई कह देते हैं। तो ये देकर ठीक है। बेहतर है कब्जे कब्जे हाँ जी, तो आप कब्जे में ली हुई चीज देकर, रहन रख लिया करो कब्जे में ली हुई चीज देकर। पता नहीं ठीक है गलत है, तो परल। साहब आपको वो समझ नहीं आ रही है, तो आप बाकी को तो मेरा ख्याल है कोई ठीक है तकलीफ। सर, मैं बाद में आपसे पूछ लूंगा। ठीक है नहीं, मैं तो बता रहा हूँ ना कि घड़ी एक चीज है, घड़ी आपने ली, 1000 रुपये आपने ले लिया, आप रास्ते में जा रहे थे, आपके पैसे खत्म हो गए, घड़ी आपके पास है, अब मैं साथ था आपके, तो मैंने कहा कि भाई मुझे चाहिए पैसे, तो आपने कहा कि भाई ठीक है आप मेरी ये घड़ी ले लें। अब वो जो ले लें तो मेरे कब्जे में आप देंगे या नहीं देंगे? वो तो उसके लिए तो मकबूजा होगी, लेकिन पहले मैं भी तो मकबूज हूँ ना, घड़ी पर काबज हूँ ना। अब मेरा ख्याल है इस पे हम वक्त फिर जाया करेंगे काफी। बाकी जी चलो साथी ठीक जो है है उनको सर। समझ आई है नहीं आई? जी आ गई है सर। समझ तो आ गई, लेकिन आगे सर। कैसे काफी भाई, हद तक क्या समझ तो आपको आ आई, गई। आप जरा बताएं जल्दी। सर समझ ये आई है कि अगर मिसाल के तौर पे मैं कहीं सफर पर हूँ और मुझे पैसों की जरूरत है और मेरे पास एक अंगूठी है या घड़ी है, तो मैं किसी से अगर जी पैसे मांगता हूँ तो मैं उसको लिखने वाला या कोई ऐसा नहीं मिलता, तो मैं उसे कहता हूँ भाई ये तुम मेरी अंगूठी रख लो या घड़ी रख लो, जब मैं तुम्हें लौटाऊंगा तो ये घड़ी मैं वापस ले लूंगा तुमसे। ठीक है, बिल्कुल। तो ये बात अच्छा मुझे ये तो समझ। हो गया। जी तो दूसरा अब ये। वो जो आपने दी है उस आदमी को, उसके कब्जे में दी है, उसका कहते ही है हाथ के अंदर यूं मुट्ठी बना लेना। जी कब्ज के काफ बे दुआद का मतलब होता है यूं मुट्ठी के अंदर किसी चीज को बंद कर लेना ऐसे। जी आपने कोई चीज रखी तली के ऊपर और मुट्ठी यूं बना ली, और वो जो अंदर चीज है उसको हम कहते हैं कब्जे में ली हुई, मकबूदा कहते हैं अरबी में। तो इसका यही ठीक है ना। तो रहन कब्जे में दे दिया करो। तो रहन कब्जे में दे दिया करो, ये हम कह रहे हैं, तो जी रहन यही कब्जे में दे दिया करो। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। जुमला नहीं अच्छा, बनाना। यहाँ तक हुआ ये कि अब जरूरी नहीं है कि वो एक अंगूठी थी, मुमकिन है आप उसको कहते हैं कि मेरे पास अंगूठी भी नहीं है, मेरे पास घड़ी भी नहीं है, अब अमलन कातब भी कोई नहीं है, मेरा एक मकान है वो फला जगह पर है, तो लिहाजा जुबानी तौर पर मैं ये कह रहा हूं कि तुम उसके ऊपर काबिज हो जाओ, तो ये अब तुम्हारे कब्जे में है। बिल्कुल ठीक है सर। ये हो गया। और आपके पास कोई जानवर है, रास्ते में आप जा रहे हैं, कोई ऊंटनी है, कोई आपने कोई गाय है, कोई भैंस है, हम उसको कहते हैं कि भाई ये भैंस ले लो और इसके बदले में मुझे इतने आप अनाज दे दो, और जब मेरे पास हुआ मैं आपको ये अनाज या ये पैसे या ये चीज आपको वापस दूंगा और अपनी चीज वापस ले लूंगा। तो ये है रहन। अब इसके बारे में यहाँ एक चीज जाहिर होने वाली है, वो क्या? यहाँ तो बताया सफर पर हो और कातिब ना पाओ। अब दोनों चीजें ये ध्यान में रखिएगा कि जो कानून बनाने वाली चीजें हैं अपना जाते हैं वो दो हैं, एक अल्लाह और एक अल्लाह ताला के रसूल। इसके अलावा कोई कानून बनाने वाला नहीं कि जो हमारे ईमान का हिस्सा हो, ऐसा है। अब जी हम अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अब उन दोनों को देखते हैं तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखें तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा एक यहूदी से
کتنے کلو یا کتنے سا 30 سا اناج لیا، اور وہ اس وقت سفر پر نہیں تھے، مدینہ میں ہی تھے، اور اس کو کہا کہ میری یہ زرہ ہے، یہ آپ اپنے پاس رکھ لیں، جب میں آپ کو یہ اناج واپس کروں گا تو آپ مجھے میری زرہ واپس کر دیں گے۔ تو یہاں آیا سفر پر ہے جو ہم کر رہے ہیں، لیکن جو ہمارا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ممکن ہے وہاں کاتب بھی ہو، جس جگہ پہ رسول پاک نے دیا ممکن ہے وہاں کاتب بھی موجود ہو، لکھنے والا بھی موجود ہو، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی ہے، کاتب بھی موجود ہو، اور صرف یہ ہے کہ اب ضرورت نہیں رہی کہ ایک آدمی کے پاس چیز چلی گئی اور اس کے بدلے پہ یہ چیز لے لی اور بتایا کہ بھی اتنے وقت کے بعد میں آپ کو یہ واپس کر دوں گا۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ جو معاشرتی طور پر ہے وہ قرآن اور حدیث کو ساتھ لے کے چلیں گے تو پھر ہمارا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ یہاں تک سمجھ پائے ہیں؟ اچھا آگے جی، آگے کیا ہے جی؟ اب اگلا تھوڑا مشکل ہوگا اور آپ کے لیے، یہ اگلی جو آیت آ رہی ہے نا، یہ سمجھنا مسعود صاحب کو میں کہوں گا فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اب آمینہ ہے، آمینہ کا مطلب ہوتا ہے اعتماد کر لینا، اعتبار کر لینا۔ آمینہ کا مطلب کیا ہے؟ اعتبار کرنا، اور کرو اعتبار اور کر لینا اعتبار کرو، یا اعتماد کر لینا کہ بھئی اب دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں کیا؟ ایک تو یہ ہے کہ رہن رکھ لیا تو آپ رہن رکھنے کے بعد اعتماد ہو گیا۔ اچھا، دوسری کا چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ بھئی مجھے کوئی رہن کی ضرورت نہیں، آپ شریف آدمی ہیں، مجھے آپ پر یقین ہے، اور وہ دینے والا پیسے بھی اعتماد کے کر رہا ہے کہ بھئی یہ بڑا اچھا آدمی ہے، اس نے انشاءاللہ پیسے دے دینے ہیں، کوئی رہن نہیں چیز رکھی اور ویسے ہی دے دیے۔ اب یہ دو قسم کی صورتحال بن گئی، ایک اعتماد رہن پر اور دوسرا غیر رہن کے اعتماد۔ یہاں تک بات سمجھ آئے ہیں؟ جی سر۔ اب جب ترجمہ کریں گے تو ان دونوں چیزوں پر ہوگا۔ پہلے ہم کرتے ہیں کہ کوئی بھی رہن نہیں رکھا، ویسے ہی اس نے اعتماد کر لیا، جو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ بھئی اعتماد کرنا ہے تو پھر چیز دینے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کے ذہن میں یہی بات آ رہی ہوگی۔ بالکل ایسے ہی جی جی ایسے ہی ہے سر۔ ہاں، تو چلو ہم اسی کو لیتے ہیں کہ رہن کوئی نہیں ہے، صرف اعتماد یا اعتبار کر لیا، تو اب اس کے بارے میں، اب اس آدمی نے قرض دے دیا، اب جس کو قرض دے دیا ہے اس کے پاس یہ قرض امانت کے طور پر ہے۔ وہ قرض کیا ہے؟ امانت کے طور پر۔ امانت کے طور پر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس امانت کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے یہاں، یہ ذہن میں رکھے پہلے تو فَإِنْ آمِنَ ترجمہ کریں، اگر پھر اگر اعتماد کریں، اعتماد کر لو، بعضکم بعضاً، بعضکم تم میں سے تم میں سے بعض پر، تم میں سے بعض تم میں کو سے بعض پر، بعد، چلو آپ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، تم میں سے بعد قرض دینے والے، بعدن دوسرے بعد قرض لینے والوں پر۔ کیوں جی؟ اب یہ میں اس کو اب وہ قرض کو واپس کر رہا ہوں کہ اگر تم میں سے بعد دوسرے بعد پر اعتماد کر لیں، یہ ہو گیا، اعتماد ہو گیا، جی ہو گیا سر۔ چیز کس کے پاس، قرض کس کے پاس آ گیا؟ مقروض کے پاس آ گیا۔ جی جس کے پاس، جس کو ضرورت تھی اس کے پاس قرض پیسے آ گئے۔ اب اس کے لیے یہ ہے اگلی آیت کا ٹکڑا کہ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ، تو اسے چاہیے کہ وہ
ادا کرے یؤدی ادا کرے الذی تؤمنا جس کو جس نے اس پر اعتماد کیا امانت سپرد کی گئی ہے امانتہ قرض دینے والے کی امانت. دوبارہ کریں جی جی آپ اپنے کیسر بھائی آپ کریں فائن امین بعضکم بعضا. اور اگر تمہیں اعتماد ہو اگر تم میں سے بعد پر اعتماد کر لیں. جی اگر تم میں سے بات پر اعتماد کر لے فل یو الذی تؤمن امانتہ. جی تو یہاں اللہ جی سے ترجمہ کریں وہ شخص جسے امانت دی گئی ہے وہ شخص جسے امانت دی گئی ہے اب یؤدی جس سے واپس کر دے ادا کر دے تو وہ اسے ادا کرے واپس لوٹائے وہ ادا کرے امانتہ اس قرض دینے والے کی امانت کو. ہاں اس دینے والے کی امانت. ٹھیک ہے جی. جی تو وہ شخص جسے امانت دی گئی ہے وہ اس دینے والے کو امانت ادا کرے. ادا کرے. آگے چلیں. جی سر. اچھا آگے وَلْيَتَّقِ اللَّهَ اور چاہیے اسے کہ وہ اللہ چاہیے سے کہ وہ جس پہ امانت واپس کیا ہے وَلْيَتَّقِ اللَّهَ وہ اللہ سے ڈرے اللہ سے ڈرے اور چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے ربہ جو اس کا رب ہے. جو اس کا رب ہے. جو اس کا رب ہے. یہاں تک ہو گیا جی. اب اگر تو اس کو دوبارہ سمجھنا ہے تو میں اب رہن والا بھی آپ کے ذہن میں ڈالوں اور اگر وہ خراب ہو جائے گا تو اسی کو رکھ دیتے ہیں. یہ سر ایک ہی ٹھیک ہے دوبارہ نہ کریں یہ اچھا ہم جی ذہن میں ایک ہی رکھیں. ٹھیک ہے. باقی ساتھیوں کے لیے بھی ایک ہی ٹھیک ہے. ہم کل اس کے بارے میں دوسرا کریں گے. آج اتنا ہی کافی ہے. اب ترجمہ کریں گے ڈاکٹر صاحب. شروع سے سر جی. جی وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ اور اگر تم سفر پر ہو وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا اور تم کاتباً اور تم کوئی لکھنے والا نہ پاؤ فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ تو رہن قبضے میں دے دیا کرو. رہن قبضے میں دے دیا کرو. چلو تو کوئی چیز رہن مقبوضہ قبضے میں دے دیا کرو. قبضے میں دے دیا کرو. کوئی کوئی چیز آمینہ رہن میں قبضے میں دے دیا رہن کے کوئی طور چیز پر رہن کر لیں. بطور رہن کر رہن کے لیں طور پر تو بطور رہن قبضے میں دے دیا کرو. ٹھیک آگے جی. فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا پھر اگر بس تم میں سے بعض دوسرے بعض پر اعتماد کر لیں دوسرے بات پر اعتبار کر لیں. جی فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ تو اسے چاہیے وہ اب شخص یہ درمیان میں سے امانت دے کرنا گئی ہے الذی تؤمنا وہ شخص جسے امانت جسے دی گئی امانت دی گئی ہے وہ اس رہنے والے کی امانت کو واپس کر دے. چلو تو وہ شخص جسے امانت دی گئی ہے وہ واپس کرے امانتہ اس دینے والے کی امانت دینے کو. والے کی امانت کو. ولا اب تکتموا دوبارہ کریں الشہادۃ تؤمن امانتہ کریں دوبارہ. وہ شخص جسے
امانت دی گئی ہے وہ واپس کرے اس دینے والے کی امانت کو۔ ہاں جی، کسی ساتھی کو کوئی کنفیوژن ہے تو وہ بتائیں۔ جی سر فی الحال تو کوئی نہیں ہے، پر یہ فل یوتی اس کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے واپس کرے۔ جی، فل یؤدی کا مطلب ہوتا ہے ادا کرنا، ادا کر، ٹھیک واپس لوٹانا، ٹھیک ہے۔ واپس لوٹانا، ادا کرنا۔ جی، اور یوت دے پاس چاہیے کہ وہ واپس کرے، اللہ جی چاہیے وہ کہ وہ واپس کرے۔ اللہ زی تمینا، وہ شخص وہ جس شخص کو امانت دی گئی ہے، دی گئی ہے امانت اب ترجمہ آئے اپنی گا امانت امانت، کو، اس کی امانت، وہ اس ہے کون؟ قرض دینے والے کی امانت۔ کو امانت ہو کیا ہوگا؟ اس جی، دینے قرض والے دینے کی والے کی دینے امانت۔ والے کی امانت۔ ہاں جی، ابھی قرض دینے والے کی ہے، لیکن میں پھر بتا رہا ہوں آگے، چونکہ ریکارڈنگ میں لوگوں نے ممکن ہے سننا ہو، اگر رہن کا کریں گے تو وہ رہن بھی امانت ہے، وہ بعد میں کریں گے۔ ابھی تو یہ ہے کہ کوئی وہ قرض ہے جس کو امانت کے طور پر کہا گیا ہے کہ، اور وہ کہا ہے کہ جس نے قرض دیا ہے اس کا یہ قرض امانت کے طور پر جو اس نے اپنے پاس رکھا وہ اس امانت کو واپس کرے، بھول نہ جائے کہ بھئی ٹھیک ہے اب بندہ تو ہے کوئی نہیں، سفر پر ہیں اور میں ہاں دوں یا نہ دوں۔ کیوں جی، ہوتا تو عموماً طور پر ایسے ہی ہے نا کہ جب مشکل میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جی میں تو واپس تو کر دوں گا، لیکن بعد میں جب مصیبت ٹل جاتی ہے تو پھر آدمی جو ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی اب مجھے اور ٹائم بھی مل جائے، میں گواہ بھی کوئی نہیں اس وقت اور لکھا ہوا بھی کوئی نہیں ہے، یہ امانت ذہن میں رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ حکمن اس آدمی کو اپنی جو حکم ہے وہ بتا رہا ہے، یہ ہے ایمان بالغیب۔ تو وَلْيَتَّقِ اللَّهِ، وَلْيَتَّقِ چاہیے کہ اللَّهَ، وہ اور چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے، کرے، اللہ سے ڈرے، اور ربہ، جو اس کا رب امانت ہے، واپس کرے۔ امانت کو واپس کرے۔ جی، تو اس اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے۔ آگے جی، آگے اب یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی جی کو مت چھپاؤ۔ اور نہ اب یہ چھپاؤ عمومی گواہی۔ طور پر ہے، اس کا اس امانت کے ساتھ وہ جو رہن ہے اس کے ساتھ تعلق ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا۔ اکیلے ہو تو کوئی شہادت نہیں ہوگی، لیکن یہاں عمومی طور پر یہ ہے کہ شہادت کو مت چھپاؤ۔ کیوں کہ یہاں آیت الدین کے بعد دین کی بات ختم ہونے لگی ہے، تو اللہ تعالیٰ عمومی طور پر کہہ رہا ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، تم گواہی اور کو تم گواہی کو مت چھپاؤ۔ نہ چھپاؤ۔ مت چھپاؤ۔ یہ جو شہادت ہے یہ بہت وسیع لفظ ہے، اس کی اگر ایکسپلینیشن میں جائیں گے تو شہادت اس بات پر بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہوا ہے ہم اس کو بطور دوسرے لوگوں تک پہنچانا، یہ بھی ایک شہادت ہے۔ اور اگر ہم اس کو چھپا لیتے ہیں کہ بھی ہمیں پتہ ہے ہم اس کے دوسرے لوگوں تک نہ پہنچائیں، تو تفسیر کے اندر یہ بھی چیز آئی ہے۔ کیونکہ یہاں دین کی بات ہو رہی ہے تو ہم ابھی اس کو صرف ادھار تک، قرض پر وہی رکھیں گے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور شہادت کو تم مت چھپاؤ۔ شہادت کو، گواہی کو مت چھپاؤ۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَمَن يَكْتُمْهَا، ہاں کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ شہادت کو نہ شہادت کی چھپائے، طرف۔ شہادت کی طرف، کیونکہ شہادت مؤنث ہے، شہادہ تو ہاں آیا۔ وَمَن يَكْتُمْهَا، ترجمہ کریں جو اس شہادت کو جو اس شہادت کو چھپائے، چھپاتا ہے، چھپائے یا چھپائے گا، فَإِنَّهُ، بے شک جی وہ، بے شک اس شخص نے جو شہادت چھپانے والا ہے، پھر اس نے آسم، اس میں فاعل ہے اسم سے، اسم گناہ کس کو کرنے، کہتے ہیں؟ گناہ، اسم گناہ، گناہ کو، گناہ، آسم، آسم گناہ گناہ میں گار، ڈالا، گناہ میں ڈالا یا گناہ میں ڈالنے والا ہوا، یہ ترجمہ ہے اس کا۔ ویسے
تو ہم گناہ میں ڈالا کرتے ہیں. قلبہ اپنے دل کو اپنے دل کو اپنے دل کو گناہ میں ڈال دیا. دل کا پتہ ہے کہ بھئی یہ گواہی میں جو کر رہا ہوں میرے دل میں تو پتہ ہے کہ بھئی یہ شہادت اس کا میں پتہ امین ہوں، لیکن جس نے بھی شہادت کو چھپایا تو اس نے اپنے دل کو گناہ گار کر لیا. فَإِنَّهُ آسِمٌ قَلْبَهُ کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں کہ بے شک اس نے اپنے دل کو گناہ گار کر لیا. کیا کر رہے ہیں؟ وہ گناہ کار کر لیا. جس نے بے اسے شک اس نے چھپایا اپنے اس دل کو نے گناہ تو گار میرے کر ساتھ لیا. کہیں وَمَن یَکْتُمْہَا، اور جس نے اس گواہی کو چھپایا اور جس نے جس اس نے اس گوہے کو شہادت کو چھپایا چھپایا فَإِنَّهُ بے شک تو اس بے نے شک اس بے نے شک وہ اس شخص نے بے شک اس نے آسِمٌ قلبہ اپنے دل کو اپنے اپنے دل دل کو کو گناہ گناہ گار گار کر کر لیا. لیا. گناہ گار کر لیا. واللہ بما تعملون علیم. اور اللہ اور تعالیٰ اللہ تعالیٰ جو واللہ تم عمل کرتے ہو اس کو خوب جو تم جانتا ہے. عمل کرتے ہو اسے خوب جاننے اور اللہ والا ہے. تعالیٰ بما تعملون جو تم عمل جو جو کرتے تم ہو عمل کرتے ہو جو کچھ تم عمل کرتے ہو علیم خوب خوب جاننے جاننے والا والا. خوب جاننے والا ہے. آپ کے دل کی بات کو بھی جاننے والا ہے، ظاہر کو بھی جاننے والا ہے. یہ آگے آئے گا، آگے جو چیز ہے اس کا پہلا حصہ اسی چیز کے اندر آئے گا. آگے چلیں جی. جی سر. اچھا جی، یہ اب ہم پڑھ رہے ہیں آخری رکوع سورۃ البقرہ کا. اس کے بارے میں یہ جان لیجئے گا کہ یہ وہ آیات ہیں جو آخری دو آیات ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ، اگر یہاں سے شروع ہو رہی ہے تو یہ دو آیات کے بارے میں جو حدیث مبارکہ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے وقت ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائیں، اللہ جس کے اندر جبرائیل علیہ السلام واسطہ نہیں تھے. پہلی چیز میں نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ جبریل کا واسطہ کوئی نہیں. ہاں جی، تو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کی معراج کے وقت. اللہ اچھا،